اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی مہربانی سے ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، اس امت میں سے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں پیدا کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن الآخرون السابقون، ہم ترتیب کے اعتبار سے آخری امت ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلی امت ہوں گے۔ یہ شرف ہے، یہ منزلت اور مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے اس عظیم امت کو عطا فرمایا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اپنی مہربانی سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کی جو تعریف کی ہے اس تعریف کے حقیقی حقدار بن جائیں۔ میرے محترم بھائیو، آپ سب جانتے ہیں، ہر مومن کو اس بات کا اچھی طریقے سے علم ہے کہ آخرت کی کامیابی بغیر ایمان کے ناممکن ہے۔ کامیابی کے لیے ایمان سب سے بڑی شرط ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں،
ان 6 ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے آخرت کے دن پر ایمان رکھنا۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر یقین کرنا، ایک ایمان کا ایسا جز ہے جس کی طرف تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے دعوت دی ہے، بلکہ نبیوں کی قومیں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا مذاق اڑاتے ہوئے، آخرت کے دن کا انکار کرتے ہوئے، موت کے بعد کی زندگی کو کھلے طور پر انکار کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ یہ گلی ہوئی ہڈیوں کے اندر دوبارہ جان ڈالی جائے گی، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے دن پر ایمان کو قرآن مجید کے اندر بڑی کثرت سے بیان فرمایا ہے۔ جو شخص یوم آخرت پر ذرہ برابر بھی شک کرتا ہے، ایسا شخص ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایسا شخص مسلمان نہیں ہوتا، ایسا شخص مومن نہیں ہوتا۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں کتاب عزیز کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اس کتاب سے جن لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے ان کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت و تبلیغ کا جب آغاز فرمایا تو دعوت و تبلیغ کے آغاز کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ آخرت کے دن کی یاد دہانی ضرور کرایا کرتے تھے۔ آخرت پر ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے، بلکہ یہی وہ حصہ ہے جس حصے پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اللہ رب العالمین کی عبادت کما حقہ انجام دے سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، آخرت پر ایمان یعنی قیامت کا دن، یوم آخرت، یوم جزا، بدلے کا دن، یہ دن کس طریقے سے شروع ہوگا، اس کی ہولناکیاں کس طریقے کی ہوں گی، اور اسی طریقے سے اس دن کی ہولناکیوں سے کون لوگ محفوظ رہ سکیں گے، انشاءاللہ کچھ خطبوں میں اس کا تفصیلی بیان ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ دَارُ الْقَرَارِ۔ آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان کی زندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی موت بھی پیدا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، بادشاہت ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ تو موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ بندوں کی آزمائش ہو سکے، دیکھا جائے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ میرے محترم بھائیو، زندگی کے ساتھ موت یقینی ہے۔ اگر اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا تو وہ اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہوتے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس حقیقت سے اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھی دوچار ہونا پڑا۔ بہت سے پیغمبر، اللہ کے بہت سے انبیاء دنیا میں آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ہمیشگی کی زندگی عطا نہیں فرمائی۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ملک الموت کو تھپڑ مارا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے پاس ملک الموت شکایت لے کر پہنچے تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ سے کیا کہا؟ کہا کہ بیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال کی زندگی عطا کی جائے گی۔
موسیٰ نے کہا کہ اس کے بعد تو مرنا ہوگا، یعنی موت اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو بادشاہت کے ساتھ آخرت تک کی زندگی یا موت دونوں میں سے ایک کو اپنانے کی اجازت دی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق اعلیٰ کو چنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 63 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ ابو بکر صدیق اس دنیا سے گزر گئے، عمر فاروق اس دنیا سے چلے گئے، عثمان بن عفان ذی النورین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے داماد اس دنیا میں نہیں رہے، علی بن ابی طالب جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مجھ سے وہی رشتہ ہے جو موسیٰ کا ہارون سے تھا، بس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے آئے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ دنیا کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ایسے لوگوں کو بھی پیدا کیا جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ہمیشگی کی زندگی عطا نہیں فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نبوت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی۔ بادشاہت بھی ایسی کہ صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنوں اور چرندوں اور پرندوں تک ان کی حکومت تھی، لیکن موت سے ان کو بھی دوچار ہونا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ساری دنیا کی حکومت عطا فرمائی، عدل و انصاف کے ساتھ بادشاہت کرتے تھے، لیکن موت ان کو بھی آئی۔ موت ایک حقیقت ہے، چاہے آپ فقیری کی زندگی گزاریں، چاہے آپ امیری کی زندگی گزاریں، جس وقت موت آئے گی آپ کو مرنا ہے۔ موت یقینی ہے، اس کا ایک لمحہ بھی آگے اور پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب انسان کی موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی بہت بھی آگے پیچھے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیا سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قبر کی جو زندگی ہے اس کے لیے قیامت کے مانند ہے، کیونکہ یہ غیبیات میں ہے، غیب کے بہت سارے امور اس پر آشکارا کر دیے جاتے ہیں، اس پر کھول دیے جاتے ہیں۔ یا تو وہ قبر کے اندر اللہ رب العالمین کے نعمتوں کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یا اللہ رب العالمین کے عذاب کے تلے ہوتا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ میرے محترم بھائیوں، لیکن جس طریقے سے ہر شخص کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اس دنیا کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اختتام رکھا ہے۔ اس دنیا کو بھی ایک دن ختم کیا جائے گا، یہ دنیا بھی ایک دن تباہ کر دی جائے گی، برباد کر دی جائے گی۔ اور اسی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، جب ناقور میں پھونکا جائے گا، سور میں پھونکا جائے گا، وہ دن کافروں پر بڑا بھاری دن ہوگا۔ یہ ناقور کیا ہے، یہ سور کیا ہے جس میں پھونکا جائے گا، اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے سوال کیا۔ ایک بدھو نے کہا مسور، سور کسے کہتے ہیں، سور کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرن ينفخ فیہ، سور ایک سینگ ہے جس میں قیامت کے دن پھونکا جائے گا۔ یہ ایک حقیقی سور ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، سینگ کے مانند ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں حقیقی پھونک پھونکی جائے گی، اور پھونکنے والے فرشتے اسرافیل علیہ السلام ہوں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ان کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور دے دیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صاحب القرن التقم القرن، سور والا فرشتہ سور کا لقمہ بنائے ہوئے ہے، سور کو اپنے منہ میں لگائے ہوئے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے اس فرشتے کا انتظار بڑھتا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان بہت ہی زیادہ تیز ہوتا جاتا ہے۔ یہ مکمل دھیان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو کہ اور سور میں جو ہے پھونک دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف انعم، میں کیسے سکون میں رہ سکتا ہوں، کیسے نعمتوں میں پل سکتا ہوں، وقد التقم صاحب القرن القرن، جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہے، وحنا جبہتہ، اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے ہے، واصغى سمعہ، اور اپنے کان کو بالکل لگائے ہوئے ہے، ينظر ان يؤمر فينفخ فيه، وہ تو بس اس انتظار میں ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم ہو سور میں پھونک دے۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو پیدا کیا ہے، جب سے انہیں سور کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس فرشتے نے اس وقت سے اب تک پلک نہیں جھپکا ہے، اس خوف سے کہ پلک جھپکنے کے وقت میں اگر سور پھونکنے کا حکم ملے تو سور پھونکنے میں دیری نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے فرشتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا کیا ہے کہ وہ ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ کے اس حکم کو بجا لاتے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اسی پابندی کی وجہ سے ملک الموت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی قبض کر سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی روح بھی قبض کر سکتا ہے، اس ماں کی روح بھی قبض کر سکتا ہے اللہ کے حکم سے جو ابھی بچے کو جنم دی ہوئی ہو۔ اللہ کا حکم اس فرشتے کے پاس تمام رشتوں سے زیادہ اہم ہے، اللہ کا فرشتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کر سکتا، بھاوناؤں میں بہہ نہیں سکتا، جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا اللہ کے حکم کی تعمیل کر لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی کہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں سور لیے کھڑا ہے، مسلمانوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابیوں کہو حسبنا اللہ ربنا ونعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کافی ہے، بڑا بہترین کارساز ہے، توکلنا علی اللہ ربنا، ہم اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، سور پھونکنے والے اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی جب سور پھونکنے کا حکم دے گا تو اللہ کے حکم سے یہ فرشتہ سور میں پھونکے گا۔ کب پھونکا جائے گا؟ یہ پھونک اچانک ہوگی، لوگ غفلت میں ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما ينظرون الا صیحة واحدہ، یہ لوگ تو بس اچانک ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی سور پھونکے جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آگے آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، جب سور میں پھونکا جائے گا یہ پھونک اتنی اچانک ہوگی کہ آدمی اپنے گھر والوں کو کوئی وصیت کرنا چاہتا تھا تو وہ بھی کرنے کا اس کے پاس وقت نہیں رہے گا، اور نہ ہی یہ اپنے گھر کی طرف لوٹ سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سور میں پھونکا جائے گا لوگ بازاروں میں ہوں گے، لوگ اپنے راستے میں ہوں گے، یہاں تک کہ کوئی شخص
کپڑا خریدنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوگا، کپڑا بیچنے اور خریدنے والے کے درمیان پھیلایا ہوا ہوگا۔ اچانک سور میں پھونکا جائے گا، نہ یہ کپڑا خرید سکے گا نہ واپس لے سکے گا، یہ سب ایک دم اچانک ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلا ہوا ہوگا، سور پھونکا جائے گا، وہ واپس نہیں آ سکے گا، یہ سب اچانک ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، جب سور میں پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا، اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ۔ جب سور میں پھونکا جائے گا، آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات بستی ہیں، آسمانوں اور زمینوں میں جتنی مخلوقات بستی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ سب کے سب بے ہوش کر دیے جائیں گے، کسی کو ہوش نہیں رہے گا۔ یہ ایک پھونک ہے جس کے پھونکے جانے سے سب کی جانیں نکل جائیں گی، یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے بھی اس وقت ہوش میں نہیں رہیں گے۔ الا من شاء اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تبارک و تعالی بے ہوشی سے بچا لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوبارہ جب سور میں پھونکا جائے گا سب کو ہوش آئے گا، لیکن سب سے پہلے مجھے ہوش میں لایا جائے گا۔ میں دیکھوں گا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ایک پائے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے پہلے ہوش آیا ہے یا کوہ طور پر موسیٰ کو جو بے ہوش کیا گیا تھا اس بے ہوشی کے بدلے میں آج انہیں بے ہوشی سے نجات دی گئی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس سور کی اس پھونک کو نفخۃ الصعقہ کہا جاتا ہے، یعنی بے ہوشی کا سور، جس میں سارے لوگ بے ہوش کر دیے جائیں گے، کسی کو ہوش نہیں رہے گا۔ یہی وہ وقت ہوگا جب جبار السماوات والارض مالک الملک اللہ تبارک و تعالی جس کی بادشاہت سب پر عام ہے، اللہ کے لیے بتاؤ اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی پورے قریے کا مالک بنا دے تو آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہوں گے؟ کسی بستی کا مالک اللہ بنا دے تو آدمی کیا سمجھتا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا مالک ہے، آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ یہ پوری دنیا اللہ تبارک و تعالی کے پاس مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایسے جلیل القدر، ایسے عظیم المرتبت، ایسے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اسی کی مخلوق کو شریک کیا جائے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ آسمان و زمین اللہ کے پاس مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتے۔ ایسے مالک کے ساتھ اسی کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق کو اس کا ہمسر ٹھہرایا جائے، اس کی برابری اس کے ساتھ کی جائے، اس کی عبادت کرنے کے بجائے اس مخلوق کی عبادت کی جائے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے جب سب بے ہوش پڑے ہوئے ہوں گے، نہ آسمان والوں کو ہوش رہے گا نہ زمین والوں کو ہوش رہے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی پکار کر کہے گا لمن الملک اليوم، آج ملک کس کے لیے ہے؟ آج بادشاہت کس کی ہے؟ کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اپنی اپنی ملکیت کے لیے لڑنے والے اس دن خاموش پڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ خود جواب دیتے ہوئے فرمائے گا للہ الواحد القہار، ساری بادشاہت
اللہ کے لیے ہے جو تنہا ہے، جو سب پر غالب ہے۔ اللہ کے اولیاء کو اللہ کا شریک کرنے والے اس حقیقت کو جان لیں کہ اس دن کی جو بے ہوشی ہوگی ان پر بھی چھائی ہوئی ہوگی۔ دنیا کی بادشاہت پر غرور کرنے والے وہ بھی اس حقیقت کو جان لیں، جس کبر اور غرور کے ساتھ اللہ کے بندوں پر حکومت کرتے تھے، غرور و تکبر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے تھے، اسی طریقے سے ذلیل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھائے گا۔ میرے محترم بھائیو، یہ نفخۃ الصاعقہ ہے جس میں سارے انسان بے ہوش کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا، ثم نفخ فیہ اخری، پھر سور میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، پھر کیا ہوگا؟ سب کے سب اپنے قبروں سے اٹھ کر محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث صحیح ہے، کہا کہ پہلے سور اور دوسرے سور کے بیچ میں 40 کا فاصلہ ہوگا۔ سننے والوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ کیا 40 سال کا فاصلہ ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جانتا نہیں ہوں۔ کہا کہ 40 دن کا ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ نبی نے کہا ہے کہ پہلے اور دوسرے کے بیچ 40 دن ہوں گے، سال ہوں گے، مہینے ہوں گے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا۔ جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ کس طریقے سے اپنے قبروں سے اٹھیں گے؟ اس حقیقت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا سب کے سب کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ دوسری جگہ پر اللہ فرماتا ہے فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، اچانک یہ اپنے قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ اور دونوں سوروں کے درمیان جو 40 کا فاصلہ ہوگا، اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ کس کس کو اٹھایا جائے گا؟ اگلے پچھلے تمام انسانوں، تمام جانوروں، تمام چرندوں اور پرندوں کو اللہ تبارک و تعالی زندہ فرمائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجمع الاولون والآخرون، سارے کے سارے اگلے پچھلے سب جمع کیے جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے سارے اگلے اور پچھلے مقررہ گھڑی کے لیے جمع کر دیے جائیں گے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جتنے بھی آسمان اور زمین میں ہیں سب کے سب اللہ کے پاس بندے بن کر آئیں گے، بندگی کی شکل میں آئیں گے۔ کوئی بادشاہ نہیں رہے گا، کوئی مالک نہیں رہے گا۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحہ، اللہ فرماتا ہے کہ زمین پر بسنے والا ہر چوپایا، اڑنے والی ہر چڑیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ ان تمام کو قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں 2 بکریوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ ایک بکری سینگ والی تھی، دوسرے کی سینگ نہیں تھی۔ سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسکراہٹ کی وجہ تو بتلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس سینگ والی بکری سے اس بے سینگ بکری کا بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام جانوروں کو جمع فرمائے گا۔ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہے تو اللہ تبارک و تعالی
بے سینگ بکری کو سینگ عطا فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اپنا بدلہ لے، پھر اس کے بعد رب العالمین فرمائے گا کہ مٹی بن جاؤ، تو یہ سب کے سب مٹی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، جہاں تک ان پہاڑوں اور پتھروں کی بات ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑوں کے بارے میں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا کیا ہوگا، تو آپ بتلا دیجئے کہ میرا رب ان کو پیس کر ریزہ ریزہ کر دے گا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کے مانند ہو جائیں گے، اڑ رہے ہوں گے۔ وَنُسَيِّرُ الْجِبَالِ، پہاڑوں کو ہم چلائیں گے۔ جہاں تک دریاؤں کی بات ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان میں آگ لگا دی جائے گی۔ یہ پانی جو آپ کو نظر آ رہا ہے، آگ لگا دی جائے گی اور یہ زمین بدل دی جائے گی۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میدان میں سارے اگلے پچھلے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وہ زمین ایسی ہوگی جو سفید اور سرخ مائل ہوگی، اس زمین کے اندر کسی کا کوئی نشان نہیں ہوگا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ آپ کو زمین میں کوئی ٹیڑھا پن نظر آئے گا اور نہ ہی آپ کو کوئی ابھری ہوئی چیز نظر آئے گی، پورا چٹیل میدان ہوگا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرے محترم بھائیوں، لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ کیسے اٹھیں گے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا حفاتن عراتن غرلا، لوگ ننگے پیر ہوں گے، ان کے پیروں میں جوتیاں نہیں ہوں گی، ننگے بدن ہوں گے، جسم پر ذرہ برابر بھی کپڑا نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیے تھے، ختنے کے اس چمڑے کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ سورج کو انسانوں سے بالکل قریب کر دیا جائے گا، سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا۔ سورج انسانوں سے اتنا قریب ہوگا، مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان سے 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ عربی زبان میں میل سرمے کی سلائی کو بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں 1 میل کی مسافت ہوگی یا سرمے کی سلائی کے مانند ہوگا۔ سورج انسان کے بالکل قریب کر دیا جائے گا، اس کی گرمی کو بڑھا دیا جائے گا۔ مسلم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسانوں کے اعمال کے مطابق ان کے جسموں سے پسینہ نکلے گا۔ پسینہ زمین میں 70 گز تک اندر چلا جائے گا، پھر اس کے بعد آدمی کے عمل کے حساب سے کسی کے گھٹنے تک، کسی کے ٹخنے تک، کسی کی کمر تک، کسی کے سینے تک پسینہ چڑھ جائے گا۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی گردنوں تک پسینہ پہنچ کر ان کے منہ تک پہنچ کر لگام کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس دن کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی چھوٹا دن نہیں ہوگا۔ دن 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ ہولناکی ایسی ہوگی، وہ بھیانک عالم ایسا ہوگا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے